کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، سرخیوں کی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دن باقی ہیں عید الاضحیٰ کو، اور قربانی کے نام لکھوانے کی تاریخ بھی بس 2-3 دن میں ہم اس کو ختم کر دیں گے، اس لیے کہ ترتیب بنوانی ہے، لہٰذا جو احباب لکھوانا چاہتے ہیں فوری طور پر آگے بڑھیں، اور نیچے نمبر دیا جا رہا ہے واٹس ایپ کا 9482812868، اس پر آپ واٹس ایپ کر کے تفصیلات حاصل کر کے فیصلہ لے سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں زی ٹی وی کی، کہ وہ کس طرح سے مسلمانوں کو بدنام کرنے، جمعیت کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے الگ الگ سرخیوں کے ساتھ بھارت کے مشہور علماء کرام کی تصاویر دے کر کے لوگوں کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی حال ہی میں زی ٹی وی نے ایک شو چلایا تھا، ہندوستان کی قدیم ترین باوقار اور شاندار تاریخ رکھنے والی جمعیت علماء ہند اور اس کے بزرگ قائد حضرت مولانا ارشد مدنی پر الیکٹرانک میڈیا کا کوئی حصہ بے حیائی کی تمام حدود کو پار کر کے ان کی کردار کشی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی سر سے اوپر جا چکا ہے۔ اس طرح لکھتے ہوئے قاسم سید نے کہا ہے کہ اور یہ وہی صورتحال ہے جس کی طرف مدتوں سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میڈیا کی طرف سے لاپرواہی خطرناک نتائج پیدا کرے گی۔ ناظرین گرامی، قاسم سید کی ایک رپورٹ کے مطابق بدنام زمانہ زی ٹی وی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں سب سے بازی لے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ گزشتہ دنوں تبلیغی جماعت سے متعلق فیک نیوز پھیلانے اور اسے بدنام کرنے پر اسے سرعام معافی مانگنی پڑی تھی، اب اس نے تمام حدود کو پار کر کے جمعیت علماء ہند پر کیچڑ اچھالنے کی مذموم حرکت کی ہے۔ اس کا قصور یہ ہے، جمعیت کا قصور یہ ہے کہ وہ دہشت گردی کے نام پر گرفتار ملزموں کی قانونی پیروی کرتی ہے، اور اس کے وکلاء قانونی سطح پر عدالتی لڑائی سے انہیں باعزت بری کراتے ہیں، اس لیے کہ بیشتر مقدمات میں استغاثہ الزام ثابت کرنے میں ناکام رہا، مگر سینکڑوں نوجوانوں کی زندگیاں جیل کی سلاخوں کے پیچھے برباد ہو جاتی ہیں مسلمان نوجوانوں کی۔ زی ٹی وی نے 15 جولائی کو تال ٹھوک کے نامی پروگرام میں آتنک کے کتنے وکیل کا ٹیگ لگا کر بحث کی، اور اس میں مولانا ارشد مدنی کا فوٹو لگا دیا۔ ریپبلک ٹی وی نے ماضی قریب میں جماعت اسلامی ہند کے اس وقت کے بزرگ امیر جماعت مولانا جلال الدین عمری کا فوٹو لگا کر انہیں حزب المجاہدین کا چیف بتایا تھا، حالانکہ بروقت نوٹس لیا تو اس نے معافی مانگی۔ زی ٹی وی نہیں بلکہ ملک کا ایک بڑا طبقہ سوچتا ہے کہ کوئی گرفتار ہو گیا تو وہ ملزم نہیں بلکہ مجرم ہو گیا، اور جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا وہ دیش دروہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا زی ٹی وی کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ دہشت گردی کے ملزموں کی قانونی پیروی کرنے پر اسے آتنکوادیوں کی فہرست میں شمار کرے؟ اس جرأت مندانہ کام کے لیے اسے بدنام کرنے کی چھوٹ دی جائے۔ آئین و قانون نے اگر ملزم کی وکالت عدالت میں کرنے کی اجازت دی ہے اور بغیر جرم ثابت کیے کسی کو مجرم نہیں کہا جا سکتا، تو کیا جمعیت یا مولانا ارشد مدنی کی غلطی ہے؟ ارباب جمعیت کے پاس موقع ہے کہ اس پروگرام کو کی سی ڈی لے کر عدالت میں مقدمہ قائم کریں، کیونکہ یہ ہٹ کرائم ہے، اس پر ہتک عزت کا مقدمہ درج کیا جانا چاہیے۔ اس طرح دیگر مسلم جماعتوں اور این جی اوز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعیت اور مولانا ارشد مدنی کی اس موقع پر بھرپور اخلاقی مدد کریں، کیونکہ ابھی جن کے گھر محفوظ ہے آگ وہاں بھی پہنچے گی، ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اور ایسے بہت سارے معاملات ہیں مسلمانوں کے جس وقت بھارت لگاتار
گھیرا تنگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور میڈیا میں لگاتار ٹرائل چل رہا ہے اور بڑے بڑے چہروں کو بدنام کرنے کی کوشش ہوتے ہوئے پوری جماعت و تنظیموں کو جو ہے بدنام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور بالخصوص زی ٹی وی اور اس طرح کے تمام اس کے حوالی چینلز جو ہے اسی طرح کا جو ہے غلطی کر رہے ہیں، بلکہ جو ہے پوری طرح سے جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں اس خبر کی جس خبر کو لے کر کے مرکز نظام الدین کو لے کر کے حکومت کے رویے سے ہائی کورٹ بہت ناراض ہو گئی ہے۔ جی ہاں، 2 ہفتوں میں جواب بھی طلب کیا ہے۔ حضرت نظام الدین علاقے میں واقع عالمی شہرت یافتہ تبلیغی جماعت کے مرکز کو کھولنے کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ نے مرکز کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا۔ ہائی کورٹ نے گزشتہ مہینے سماعت کے دوران مرکزی حکومت کو نوٹس بھیج کر جواب طلب کیا تھا، لیکن تاحال جواب نہیں دیا گیا۔ اسی پر ناراض ہو کر سماعت کر رہی جسٹس مکتا گپتا نے حکومت کو نیا نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا اور 2 ہفتوں میں جواب طلب کیا ہے۔ خیال ہے کہ گزشتہ سال وبا پھیلانے کے الزامات عائد ہونے کے بعد انتظامیہ کی جانب سے تبلیغی جماعت کے مرکز کو بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے بعد مرکز میں صرف 50 افراد کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اسے مستقل طور پر نہیں کھولا گیا۔ اسی مسئلے پر دہلی وقف بورڈ کی جانب سے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کر کے مرکز کو مستقل طور پر کھولنے کی درخواست کی گئی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ میں داخل کی گئی عرضی پر جمعہ کے روز ہونے والی سماعت کے دوران جج جسٹس مکتا گپتا نے مرکزی حکومت کے رویے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب تک جواب داخل کیوں نہیں کیا گیا، مرکزی حکومت جواب دینا چاہتی ہے بھی یا نہیں، یہ کہتے ہوئے انہوں نے سوال پوچھا ہے اور 2 ہفتے کے اندر جواب جو ہے پیش کرنے کی جو ہے نوٹس جاری کی ہے۔ تو ناظرین گرامی دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے مرکز نظام الدین کو لے کر کے یہاں کی حکومت لاپرواہی برت رہی ہے اور پوری طرح سے جو ہے ناانصافی کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی عمران خان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جی ہاں، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے ہند اور پاکستان میں تعلقات کی بات کہی کہ کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ RSS کی آئیڈیالوجی بیچ میں آ جاتی ہے۔ جی ہاں، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر RSS پر حملہ بولا۔ اس بار عمران خان نے کہا کہ RSS کا نظریہ بھارت اور پاکستان کے رشتوں کے درمیان آ رہا ہے، اسی نظریے کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کو لے کر بات چیت نہیں ہو پا رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ہندوستان کے ساتھ رشتے بہتر کرنے کو لے کر کہا کہ ہم بھارت کو یہ بتا سکتے ہیں ہم کافی عرصے سے ایک مہذب پڑوسی کی طرح مذاکرات کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں، بات چیت کے درمیان RSS کا نظریہ آ جاتا ہے۔ عمران خان نے بیان سینٹرل ساؤتھ ایشیا کانفرنس کے دوران کیا۔ تاشقند میں جناب عمران خان سے پوچھا کہ کیا بات چیت اور دہشت گرد دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے RSS کا نام لیا اور کہا کہ وہ تو کافی عرصے سے بات چیت کے منتظر ہیں۔ یہ دیکھیے ویڈیو میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ عمران صاحب ایک چھوٹا سا سوال لے لیجیے، کیا بھارت اور آتنکواد دونوں چل سکتا ہے؟ یہ بھارت کی طرف سے آپ سے سیدھا سوال ہے۔ بھارت سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کتنی دیر کی انتظار کر رہے ہیں کہ ہم سویلائزڈ ہمسائے بن کے رہیں، لیکن کریں کیا، ایک RSS کی آئیڈیالوجی راستے میں آ گئی ہے۔ پہلے ناظرین گرامی، بچوں کو لے کر کے آپ لاپرواہی نہ برتیں فی الحال کے دنوں میں، کیونکہ بہار میں گرمی اور امس کے بڑھنے کے بعد مظفر پور اور قریب کے علاقوں میں ایک بار پھر سے بچوں میں ہونے والی ایکوٹ انسلائٹ سنڈروم نے رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے، اور مظفر پور شری کرشن میموریل میڈیکل کالج اسپتال کے ذریعے جاری کیے اعداد و شمار کے مطابق اب تک مظفر پور آس پاس کے اضلاع سے اس کے علامت والے تقریباً 41 بچے اسپتال میں داخل ہو چکے ہیں، جن میں سے 38 بچوں میں اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ SKMCH کے امراض اطفال شعبے کے ہیڈ GS سہنی نے ہفتے کے روز بتایا کہ چائلڈ وارڈ میں 4 بچوں کا علاج ہو رہا ہے، جس میں 3 میں اس کی تصدیق ہوتی ہے جبکہ ایک مریض مشتبہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی دوسرے علاقے سے بھی بچوں کی بیماریوں کو لے کے خبر آ رہی ہے، اور وہ ہے پڈوچیری میں ہفتے کے روز گورنمنٹ میڈیکل کالج میں 15 بچوں کو داخل کرایا گیا، جن میں سے 15 بچوں کو کووڈ-19 سے متاثر پائے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر میڈیکل سروس DMS ڈاکٹر موہن کمار نے یہاں جاری ایک ریلیز میں اطلاع دی۔ ڈاکٹر موہن کمار نے کہا کہ متاثرہ بچوں میں سے 8 بچے 5 سال سے کم اور 3 بچے 5 سال سے زائد عمر کے ہیں۔ ڈاکٹر کمار نے بتایا کہ داخل کیے گئے 4 بچوں میں سے ایک کی عمر 3 سال ہے، اس کے کورونا وائرس سے متاثر ہونے کا شبہ ہے، دیگر 3 بچوں کی مائیں کورونا وائرس سے متاثر ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو ہے بچوں کو لے کر کے لاپرواہی نہ برتیں، اسی لیے جو ہے الگ الگ علاقوں سے اور ریاستوں سے اس طرح کی خبریں لگاتار نکل کر کے آ رہی ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، ابوظہبی آپ کو لے چلوں، یہاں پر 19 جولائی سے جزوی لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ جی ہاں، متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی نے
19 जुलाई को निस शब से सुबह 5 बजे तक जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान किया। अबू धाबी के इमरजेंसी क्राइसिस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी के मुताबिक अरसे के दौरान शहर में कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाएगा और सरकारी दफातर, अवामी मकामात और जगहों में जरासीम कश महलूल का स्प्रे किया जाएगा। अरब मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने जुमेरात को एक बयान में कहा कि निस शब से सुबह 5 बजे तक रोज़ाना तत्हीरी प्रोग्राम पर अमल किया जाएगा। इन औकात के दौरान में ट्रैफिक और आवाम की नक़्ल हरकत पर पाबंदी होगी और ट्रांसपोर्ट के ज़राए दस्तयाब नहीं होंगे। ये सब जो है इस वक्त जरासीम कश दवा के इस्तेमाल के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, कल बहुत अफसोसनाक खबर आई थी जिसको मैंने आप लोगों के सामने रखा था, फ़ोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के बारे में। और तालिबान पर लगातार इल्ज़ामात लग रहे थे कि उन्हीं की वजह से उनका कत्ल हुआ है, लेकिन अब ख़बर आ रही है कि तालिबान ने इजहार अफसोस किया है और कत्ल के जो इल्ज़ामात उन पर लग रहे हैं उसकी तरदीद की है। जहाँ अफ़गानिस्तान में तेज़ी से अपने पैर जमा रहे तालिबान ने उन इल्ज़ामात की तरदीद की है जो अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी को उन्होंने कत्ल किया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दानिश की मौत के अलावा इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि सहाफ़ी उन्हें इत्तला किए बगैर जंगज़दा इलाके में दाखिल हो रहे हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने CNN न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान ये बात की है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, हमें इस बात का इल्म नहीं है कि कौन सी झड़प के दौरान सहाफ़ी की मौत हुई। हम नहीं जानते कि उनकी मौत कैसे हुई। कोई भी सहाफ़ी अगर जंगज़दा इलाके में दाखिल होता है तो उसे हमें उसकी इत्तला देनी चाहिए। हम मखसूस अफराद का पूरा ख्याल रखेंगे। हिंदुस्तानी सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी की मौत पर हमें अफसोस है। हमें अफसोस है कि सहाफ़ी बगैर किसी इत्तला के जंगज़दा इलाके में दाखिल हो गए। इस तरह से जो तालिबान पर इल्ज़ामात लग रहे थे दानिश सिद्दीकी कत्ल को लेकर के, उन्होंने अक्सर यहाँ से जो इनकार कर दिया है तालिबान की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, शिमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के कुलगाम इलाके में दौरान शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब इलाके में गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। इब्तिदाई इत्तलात में कहा गया है कि नामालूम बंदूक बरदारों ने BJP के लीडरान पर हमला किया, जिसके बाद पूरे ज़िले में अफरा तफरी फैल गई। इस दौरान BJP के ज़िला सदर कुपवाड़ा मोहम्मद शफ़ी मीर के बेटे अशफाक अहमद ज़ख्मी हो गए थे। रात के अंधेरे में लीडरान ने उसे मिलिटेंटों से हमला तस्वुर किया था। ताहम पुलिस राय के मुताबिक इस खबर से कोई हकीकत नहीं थी, यानी कि मिलिटेंटों ने उनको निशाना नहीं बनाया था, बल्कि सच है कि कुपवाड़ा में PSO के ज़रिए BJP के ज़िली सदर का बेटा गलती से ज़ख्मी हुआ था। पुलिस राय के मुताबिक BJP लीडर उन लोगों में ईद के पेश नज़र लोगों में खाने पीने की चीज़ें तकसीम कर रहे थे। इस दौरान PSO की बंदूक हादिसाती तौर पर चल गई, जिसके बाद BJP के कारकुन और BJP की ज़िली सदर को आतिशगीर चोट का सामना करना पड़ा और ये जानबूझ करके निशाना नहीं बनाया गया था। चूँकि BJP लीडरान पर हमले हो रहे हैं, इस वजह से इस मामले को और इस खबर के बाद हलचल मची, लेकिन बाद में जाकर के हकीकत सामने आई है। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रखती गई। मुझे यहाँ इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।